تو ملک شام کے حالات ہم نے تو حکومت کو پیشکش کیا ہے کہ 15,000 مہاجرین جو ہے وہ ہم اپنے ذمہ تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے ذمہ لانے کے لیے تیار ہیں کہ تاریخ لبیک یا رسول اللہ جو غازی ممتاز حسین قادری شہید کے خون سے مارز وجود میں آئی ہے، ہم نے حکومت کو پیشکش کیا ہے کہ برما اور شام کے 15,000 مہاجرین کا کفالت کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ ان کے آسرے پر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، فقیر بے نوا ہیں ہم، لیکن کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ ہم نے حضور کے حضرت جابر بن عبداللہ میدان خندق کے جب ویکھیا نا حضور دے چہرے انور تے کہ بھوک دے آثارن تے اپنی بیوی کو آئے، انہاں کیا والد پچھلے سال شہید ہو گئے سن تے مقروض بھی بڑے سن تے گھر آئے تے انہاں کیا کوئی کھانے دی شے ہے، انہاں کیا کوئی جو تھوڑے جے پہن اور ایک بکری کا بچہ ہے، تو کہا کہ یہ ذبح میں کرتا ہوں، یہ جو کی روٹیاں پکاؤ اور میں حضور کو بلا کے آ رہا ہوں۔ حضور نے خندق کھودی ہے اور خندق کھودنے کے بعد پھر حضور نے خود بھی مٹی اٹھائی ہے اور غلاموں نے بھی مٹی اٹھائی ہے، تو میں نے دیکھا کہ حضور کے چہرے انور پر بھوک کے آثار ہے، تو میں حضور کو بلا کر لاتا ہوں۔ اپنی بیوی کو پکانے کے لیے بٹھا دیا اور حضور کو بلانے کے لیے چلے گئے۔ جب حضرت جابر میدان خندق میں گئے تو کان میں عرض کی کہ حضور میں نے تھوڑا سا کھانا بنایا آپ کے لیے، تو آپ تشریف لے چلیں۔ تو میرے آقا مولا نے اعلان فرما دیا سارے خندق والے چلو بھائی۔ یہ قیادت ہے اسلام کی۔ قیادت یہ نہیں ہوتی کہ بندہ پاکستان میں بھوکا مر رہا ہو اور اربوں روپے باہر بینکوں میں جمع کرائے۔ قیادت حضور نے یہ معیار مقرر فرمایا کہ اگر بھوک مجھے لگی ہے تو میرے غلاموں کو نہیں لگی۔ حضور نے جابر نو یہ نہیں فرمایا میں دوسرے راستے آ رہا ایتھے تو میرے غلام سامنے کھڑے تے میں خفیہ راستے تو آ رہا تسی کھانا تیار رکھو تے میں کھا۔ حضور نے فرمایا سارے خندق والے بھائی اٹھو چلیے، جابر نے ہماری دعوت کی ہے۔ حضرت جابر دا رنگ فک ہو گیا، وہ کیا 4 بندے دی روٹی پکائی، حضور 1400 بندے لے آ رہے تے میں کتوں کمانا ہے؟ وہ دوڑ دے بیوی نو گھر آ کے بیوی نو کیا کہ حضور تے سارا لشکر لے آ رہے تے بیوی نے کہا تسی کیوں پریشان ہوندے ہو، تسی کیا انہوں نے کہا تسی حضور نو کیا 1400 بندے دی میں دعوت کی تھی، انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا جتنے دی اسی کی تھی اسی وہ دے ذمہ دار ہے، باقی مالک جانن مالکاں دا کام جان، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ یہ میں نے اس لیے بات کیا کہ مطلب کہ سمجھے بھائی اسی کو بڑے امیر کبیر ہاں، امیر کبیر ضرور ہاں، لیکن اس واسطے امیر کبیر ہاں کہ دل وچ حضور دی محبت ہے۔ کیوں جی؟ ہاں بالکل ہے بات۔ اے حضرت حسان بھی حضور دے ممبر دے سامنے شعر پڑھ گئے قیامت تک۔ آپ نے فرمایا سنو اے دنیا والو، یہ کی شعر جی؟ یکفی بنا علی من غیرنا حب النبی محمد ایان۔ اے تانے تے صحابہ نو بھی لوگ دیندے تے بھکھے، انہاں کو تو وطن بھی کوئی نہیں، انہاں کو تو روٹی بھی کوئی نہیں، انہاں کو تو تلواراں بھی کوئی نہیں، پھٹے ہوئے کپڑے بھی ہیں۔ نعمان بن مقرن یزدگرد دربار جدو گئے نا صحابی رسول تے آپ دی پھٹی ہوئی پگڑی ویکھ کے تے آپ دے پھٹے ہوئے جبہ ویکھ کے تے دندانے پے ہوئے تلوار ویکھ کے تے وہ کہنے لگا تسی ایدے نال لڑنا ہے، بھکھے ہوئے ہو؟ تے نعمان بن مقرن نے تسی تے انج سی، زمانہ ماضی تے انج سی، اسی تانوں جتیاں ماردے ہوندے سی، اسی تانوں ایک بندہ بھیج کے سارے نو ٹھیک کر دیندے سی، تسی ساڑے مقابلے چ آ گئے۔ حضرت نعمان بن مقرن نے ایک کو جملہ فرمایا ماضی کی باتیں مت کر، اب کی بات کر۔ ماضی میں ہم کیا تھے وہ ہمیں پتہ ہے، اب کی بات کر، اب محمد عربی کے ہم غلام ہیں۔ ماضی کے اوراق مت پلٹ، اب میں آیا ہوں تیرے سامنے پیغام لے کر، حضرت سعد کا پیغام لے کر آیا ہوں کہ یہ 3 باتیں ہیں، یا کلمہ پڑھو، یا پھر جزیہ دے کر ہمارے ماتحت لے کر رہو، یا پھر میدان حاضر ہے۔ یہ 3 باتیں میں لے کر آیا ہوں، ان میں سے کون سی بات تمہیں؟ انہوں نے کہا میں کچھ بھی نہیں مانتا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے نہیں مانتے تو نہ مانو، مجھے اجازت ہے۔ کہنے لگا ٹھہرو ٹھہرو، آپ مہمان ہو نا، میں آپ کو تھوڑی سی مٹھائی دینا چاہتا ہوں۔ اس نے مٹی کا ٹوکرا بھروایا اور اوپر مخمل چڑھا کے حضرت نعمان بن مقرن کو کہنے لگا کہ اپنے سپہ سالار کو یہ میری طرف سے مٹھائی دے دینا۔ حضرت نعمان بن مقرن فرماتے جب میں نے ٹوکرے کو ہاتھ لگایا تو مجھے سمجھ گیا مٹھائی نہیں ہے مٹی ہے، لیکن میں نے چوم کر سر پہ رکھ لی اور میں نے جا کر حضرت سعد بن ابی وقاص کو کہا کہ جی مبارک ہو،
یزدگرد نے تو اپنی مٹی خود ہمارے حوالے کر دیا۔ اسلام کی تاریخ پڑھی کوئی نہیں، چوڑے ساڑے پڑ پہ گئے سارے، چوڑیاں دی تاریخاں پڑھ کے تے اسلام کے بارے میں تشریح کرتے ہیں، کیبلوں پر بیٹھ کر بکواس کرتے ہیں، اور کیبلوں پر بیٹھ کر جناب وہ کہتے ہیں جی یہ اسلام یہ نہیں ہے، تو اسلام یہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ ہاں جی اسلام یہ ہے، ہاں جی اسلام یہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ چوڑا اسلام پڑھیا کوئی نہیں اور بیٹھ کر مسلمانوں کے اندر مایوسیاں پھیلاتے رہتے ہیں، اسلام کچھ نہیں ہے جی، حالات نہیں ٹھیک جی، حالات نہیں ٹھیک جی، اس طرح جناب ہمیں سر جھکا کے رہنا چاہیے، پاکستان کو بھی ایسے ہونا چاہیے، پاکستان بیچارہ بھی ایسے ہے۔